آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے، اور میں چاہتا ہوں ویورز کو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا عمران منٹوی صاحب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ان کے جو بھی ویڈیوز ہیں اس کو دیکھیں تاکہ ان کی ویورشپ بھی بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سبسکرائبر بھی بڑھیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیں آج کل حوصلہ افزائی کا دور ہے، بلکہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ سر سید احمد خان کو بھی اس دور میں جو لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا کسی طرح سے بھی، مالی طور سے بھی، زمین دے کر بھی، یا موٹیویشن طور پہ بھی، یا مورل سپورٹ دیا تھا نا، اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے عمران منٹوی صاحب جیسے لوگ، ہم جیسے لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اور حوصلہ افزائی جو ہے جس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اس طریقے سے دیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی سر سید احمد خان کے جو پیغام ہے اس کو ہم آگے بڑھانے کا کام کر سکتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ٹاک شو ہمارا اور ٹاک شو سے الگ تھا، اور اگر آپ بیگ صاحب کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور دیکھیے میں آپ سے ویورز یہ بھی کہتا ہوں، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، تو اس ٹاک شو پہ بھی آپ کمنٹ کریے گا کہ ٹاک شو آپ کو کیسا لگا، اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے جو میں یہاں پہ پرسنالٹیز بلاتا ہوں وہ اپنے میں ایک کلین پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ سمجھیے یونیک پرسنالٹی ہوتی ہیں علی گڑھ کی اور علی گڑھ کے باہر کے بھی، تو ایسی پرسنالٹی کو ہم بلاتے ہیں تاکہ میرا مقصد دیکھیے چینل چلانے کا یہی ہے کہ جو ہمارا آج کل جیسے سر نے کہا کہ یوٹیوب کا دور ہے کہ بچے یوٹیوب زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس سے یوٹیوب پہ ہمارا جو ویڈیو میں ہر ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے ایک میسج، ایک ایکسپینسو میسج ہوتا ہے، ایک ایکسپینسو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ایکسپینسو تھاٹس ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہم گیسٹ کو بلاتے ہیں جو ایک اسپیشلٹی ہر چیز میں رکھتے ہیں، تو یہی میرا مقصد ہوتا ہے، اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل دیکھیے، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسی اچھے اچھے ٹاک شوز بھی آتے ہیں، تب تک ہم بیگ صاحب سے لیتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم، میں عمران منٹوی سوشل ایکٹیوسٹ ریکارڈ ٹاک شو لے کے حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہم علی گڑھ کے باہر کے فیمس پرسنالٹیز کو اپنے ٹاک شو میں بلاتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ٹاک شو ہمارا اور ٹاک شو چلا گیا کیونکہ ہماری جو سر سید صاحب کی سیریز چل رہی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے چینل پہ ڈاکومنٹری کا 13 پارٹس آ چکا ہے، آپ لوگ اسے دیکھیے گا، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جو ایشین کالج جو ڈائریکٹر صاحب ہے وسیم بیگ صاحب، وہ ہمارے ٹاک شو میں ہے، اور میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں، وہ انٹرنیشنل بک آف ریکارڈ میں ان کا نام ہے، لندن بک آف ریکارڈ میں ان کا نام ہے، اور 9 بکس کے وہ آتھر ہیں، اور سب سے خاص بات ان کی 1400 پلس ان کے آرٹیکل ہیں، تو کہا جائے یہ کسی چہرے اور پہچان کی محتاج نہیں، علی گڑھ میں ایک شخصیت ہے، جانی مانی شخصیت جسے ہم کہتے ہیں، تو ہم بیگ صاحب کا اپنے ٹاک شو میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بڑا اچھا تعارف کرایا میرا۔ بڑی اس سب میں ساری چیزیں اگر میں دیکھوں تو اس میں سر سید احمد خان کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے رول ہے کہ جو انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی ہے جس کو آگے چل کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام دیا گیا، جو MO کالج تھا اس کو آگے چل کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو بنی، اس میں ہم جیسے کروڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پڑھ لیے۔ میرے والد صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک ٹیکنیکل پوسٹ پر تھے، لیکن انہوں نے ان کا جذبہ، میرے والدین کا جذبہ تھا کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے آگے، اور ہم دیکھیں، اور میں نے الحمدللہ یہاں سے منٹو سرکل سے ہائی اسکول کیا، فرسٹ کلاس سے لے کے منٹو سرکل 10th کلاس تک میں نے منٹو سرکل سے کیا، اس کے ساتھ پھر ڈپلوما انجینئرنگ کیا، پھر ایڈوانس ڈپلوما، پھر BE، پھر آگے چل کے دوسری یونیورسٹی سے M.Tech PhD وغیرہ کیا ہے۔ تو جو میں دیکھتا ہوں، اور جتنا لاکھ شکر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور میں راج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں باقی درز کا سر سید احمد خان
کہ ان کی کاوشیں دیکھیے, ان کی کاوشیں, ایک آدمی کی کاوشیں ہوتی ہے لیکن اس کو صدیوں, آج بھی یونیورسٹی بنے ہوئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے, 105 سال سے زیادہ ہو گئے نا. تو کیا ہے کہ ان کی جو کاوش اس دور میں رہی ہوگی, یا ان کے جو ساتھی لوگوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہوگا, جو محنت ہے, آج جو پھل یا جو انہوں نے ایک پودا لگایا تھا, جو تناور درخت ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ اس تناور درخت سے بھی کتنے سارے اس کے بیج نکلے اور الگ الگ طرح سے لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میرے والد صاحب ٹیکنیکل پوسٹ پر تھے, لیکن الحمدللہ ان کے توسل سے ہمیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر پائے. اور جب دیکھتا ہوں, اور آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ ہم نے جب انجینئرنگ کری, مشکل سے پوری انجینئرنگ ہم نے 3-4 ہزار روپے میں کر لی ہوگی, جو کہ آج کے دور میں فری آف کا, بلکہ اس میں ہمیں اسکالرشپ بھی مل گئی. تو وہ جو ہے نا, میں لاکھ شکر احسان ہے اس کرم ان کا کہ انہوں نے جو ہے ان کی کاوشوں سے یہ ساری چیزیں موجود رہیں. تو ہمیں کیا ہے نا, شکر گزار ہونا ہے, ہر لیول پہ شکر گزار ہونا ہے چیزوں کا. جیسے آپ نے میرا تعارف کرایا کہ میں اس وقت ایشین کالج ہے, جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد سب سے بڑا ایجوکیشن گروپ ہے, اس میں انجینئرنگ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سب چیزیں دیکھتا ہوں. اس میں میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ الگ بہت ساری چیزوں سے نوازا. اگر ہم بات کرتے ہیں سر سید احمد خان کے بارے میں, تو سر سید احمد خان میری نظر میں 19ویں صدی کے سینچری کے سب سے بڑے فلاسفر, سب سے بڑے ایجوکیشن اسکالر, اور اگر ہم بات کرتے ہیں رائٹر, تو انہوں نے جو ہے نا ایک ٹیم لیڈر کی بہت بڑی اہمیت, جو اگنائٹ کرتا ہے چیزوں کو. تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے, اچھا ٹیم لیڈر کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو اگنائٹ کرتا ہے, ویژنری ہوتا ہے. تو آپ سر سید احمد خان کو جس پہلو سے بھی دیکھیں گے نا, وقت کی کمی ہے, ماڈرن تھنکر تھے. اس زمانے میں نہ وومن ایجوکیشن کے بارے میں سوچا رہا تھا. اس زمانے میں آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ اسکل ڈیولپمنٹ جو آج گورنمنٹ سوچ رہی ہے 10-15 سال 20 سال سے, وہ اس زمانے میں اسکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچ چکے تھے. اس زمانے میں وہ انٹر کاسٹ ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے شروع کیا. مطلب جب ان کے بارے میں بولتا چلے جائیں تو صرف سمجھ لیجیے کہ کئی گھنٹے نکل جائیں. ان کی ایک پوائنٹ پر گھنٹوں ڈسکشن ہو سکتے ہیں. انٹرفیتھ پہ ایجوکیشن پہ انہوں نے کام کیا, وومن ایجوکیشن پہ انہوں نے کام کیا, انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن پہ کام کیا. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ایجوکیشن کو ماڈرن ایجوکیشن سے کیسا جوڑا جائے, وہ ایک ایکسکیوز دیے سمجھیے, وہ لوگوں کو بتایا کہ کیسے چیز ہوتی ہے. دیکھیے اسلامک ایجوکیشن نو ڈاؤٹ ان کا جو میرا بینگ ہے ایجوکیشن, جو میرا نظریہ ہے ان کو سمجھنے کا, انہوں نے لوگوں کو بتایا, احساس دلایا کہ انگلش جو ہے, پہلے تو بتایا کہ انگلش بہت ضروری ہے. اگر ترقی کرنی ہے تو اس تک لوگوں تک بات پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز انہوں نے جو بتائی اپنے کردار سے, اپنے جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی, یا لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کری کہ انہوں نے یہ بتایا کہ سائنس جو ہے وہ کرسچنس کی نہیں ہے, سائنس سب کی ہے, سارے ریلیجنس کی سائنس ہے. اپنی فیلڈز میں آپ ریسرچ کرو. ایگزامپل کے طور پہ جیسے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں ان کو جتنا, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ایک طرح سے یوگا ہی, نماز بھی ایک طرح سے ایکسرسائز ہے نا. تو انہوں نے اس بات کو بتایا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کرو کہ ہاں آپ ایکسرسائز کر رہے ہو, یہ بھی سائنس کا ایک پارٹ ہے. اور جو ہم اراکن کرتے ہیں اس کا سائنٹیفکلی افیکٹ کیا ہوتا ہے. تو جب وہ لوگوں تک بات پہنچی تو پھر لوگوں کو کہا کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں سائنس بھی یہ کہتی ہے چیزوں کو, اور لوگ اپنے سائنٹیفکلی اور اس سے لوگ انہوں نے سب سے سامنے سائنٹفک سوسائٹی 1864 میں قائم بھی کری تھی. ان کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کتنی طرح سے آپ دیکھیے 1857 کا جو ایک اس کے بعد ان کی سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی, اور اس پہ تو لیکچر سیریز ہونے چاہیے کہ کس طرح سے, حالانکہ بہت اچھے رائٹر تھے وہ, تو کچھ ایسے انفلوئنس لوگوں سے جڑے, وہ لوگوں نے ان کو بتایا کہ کہتے ہیں بھائی تم ٹھیک ہے رائٹرز بہت اچھے ہو, لیکن آج جو قوم ہے خاص طور پر مسلمان, وہ بالکل بکھر چکی ہے. تو آپ ان کے لیے کچھ کرو. تو وہاں ان لوگوں کے مشورے کے تحت انہوں نے اپنا زاویہ سوچنے کا ادھر کی طرح کوشش کی, اور انہوں نے کیا کام کیا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا رول ہے وہ, کہ انہوں نے جتنی بھی سائنس
की किताबें थी उसको तर्जुमा किया तहज़ीबुल अखलाक के जरिए से, या फिर और दूसरी जो किताबें हैं मैगजीन के जरिए से, उन साइंस की जो इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ें उसको अच्छे स्कॉलर्स को अच्छा पे करके और अपने साथियों को जोड़कर उसका तर्जुमा उर्दू लैंग्वेज में, बल्कि उनको कह सकते हैं देसी भाषाओं में उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कन्वर्ट करवाया ताकि लोगों तक बात पहुंचे। उन्होंने अपनी बात लोगों तक बात पहुंची तो लोगों को एहसास हुआ, और इस तरह से लोग जो है उन्होंने अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और हर तरीके का कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो रिफॉर्मर के तौर पे हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट के तौर पे हो, चाहे वो एक लीडर के तौर पे हो, चाहे वो फिलोसोफर के तौर पे हो। जिस पहलू से आप देखेंगे, मैं नहीं समझता, मेरी नज़र में तो मैं इनको पाइवटेड फिगर मॉडर्न इंडियन एजुकेशन मानता हूँ, मुसलमानों के नहीं, और भी बहुत सारे। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करते हैं चीज़ों की तो आप ये देखिएगा कि आप ही से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे लोग है ना, आप ही से इन्फ्लुएंस होके, इसमें कोई शक नहीं कि 1920 में हमारी यूनिवर्सिटी बनी, 1916-17 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन सर सैयद खान का तो इंतखाब तो 1897 में हो चुका था ना, तो हमारे भले ही हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा बाद में मिला हो, लेकिन चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे अगर हम बात करते हैं डक्का यूनिवर्सिटी जो कि बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी है, वो भी कहीं ना कहीं यहीं के एलमनस रहे, यहीं के लोग जो है यहीं से तालीम हासिल कर लिया, वही सोच को आगे बढ़ाने का, इस सरसत जमाना की सोच को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया, चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे डक्का यूनिवर्सिटी बांग्लादेश की हो, चाहे वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो, या फिर दारुल नदवे की बात कर रहे हैं हम, या फिर हम यहाँ तक कि हम अगर हम अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में भी बात करें तो अलीगढ़ में भी 3-4 माइनॉरिटी कॉलेज हैं, जिसमें जैसे हम एशियन कॉलेज की बात करें, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब भी उन्हीं से मुतासिर हो गए, तो उन्होंने इतना बड़ा माशाल्लाह एक इतना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन किया। इसी साथ साथ आप और भी दूसरे कॉलेजेस की बात करेंगे तो वो लोग भी कहीं ना कहीं सर सैयद खान से इन्फ्लुएंस हुए और आगे बढ़ा पूरे हिंदुस्तान। अच्छा आप सोचिए कि कितना बड़ा कारनामा होगा कि आज की दौर में, मैं जहाँ तक नॉलेज है, कोई ऐसा पूरी दुनिया में कोई शहर नहीं होगा जहाँ बुलबुल अलीगढ़ नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं होगा। हर शहर में, हर शहर में आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई बुलबुल, जमीन का कोई बुलबुल आपको मिलेगा। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन है, वो उनकी जो है जिन्होंने, अब उनके फेसेस हैं देखिए बहुत सारे, क्योंकि वक्त है, पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें जो है वक्त की कमी रहती है, तो कैसे उनका जहन किस तरह से बदला, हमें उसके बारे में सोचना है, उनकी विजनरी के बारे में सोचना है, क्या क्या सोच थी उनकी, और हमेशा प्लान करते थे, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान के, उससे उनकी ये मैथड, कोई काम वो एवं करके नहीं करते थे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अलीगढ़ भी उन्होंने जो चूज किया अपना एमएल कॉलेज, उसके लिए भी उन्होंने रिसर्च करी। एक वजह ये भी थी कि दिल्ली क्योंकि कैपिटल हुआ करती थी, बार बार एफिलिएशन के लिए जाना आना, एमएल कॉलेज जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया तो उन्होंने कहा दिल्ली से करीब होना चाहिए। दूसरी बात, अलीगढ़ जो शहर है इसमें देखिए, आप भी देखते हैं, आप भी अलीगढ़ से ही ताल्लुक रखते हैं, और ना यहाँ ज़्यादा बाढ़ आती है, ना ज़्यादा जिस समंदर और नदियों से दूर, उसके साथ साथ आबो हवा भी ठीक है, ठीक ठाक, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारे जोग्राफिकली कंडीशंस को भी देखा उन्होंने, है ना, जो जियो फैक्टर्स जितने होते हैं ना, उसको भी देखकर, यहाँ तक कि यहाँ की मिट्टी को भी, उस दौर में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी टेस्टिंग वगैरह की, तो या फिर उसको आबुआ कैसे हो सकती है, तो वो पूरा एक सिलसिला है कि गोश्त को लेकर और कितने दिन में वो गोश्त जो है बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा, उस लिहाज से पैमाना। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई थी, टेक्नोलॉजी आज हम, लेकिन उन्होंने जो टेक्नोलॉजी जो आज का काम कर रही है टेक्नोलॉजी, वो उससे पहले जो करती थी उस सब का इन्फ्लुएंस करके, और देखिए उन्होंने एसओपीज तैयार करे, जो हम कहते हैं ना, जिससे पहले उन्होंने जहाँ जहाँ भी गए, वो जहाँ सफर रहा, इंग्लैंड और दूसरी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ की कॉपी कोशिश करी। तो आप देखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो भी बिल्डिंग है, आपको किसी न किसी की कॉपी झलक नजर आती है हर चीजों का। और उनका माशाल्लाह ये विजन था कि उनकी बिल्डिंग के आसपास खुदा ना खासा कभी अर्थक्वेक आता है, खुदा ना खासा कुछ और इस तरह की चीजें आती हैं, या कोई फायर ऐसा होता है, तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई भी बिल्डिंग देखें, वो उनका ही विजन था कि अगर खुदा ना खासा तो भगदड़ अगर कोई मचती है तो लोगों को भागने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए बहुत सफिशिएंट स्पेस है।
تو یہ سب چیزیں کو جس پیمانے میں آپ تولیں گے اس پیمانے میں جو ہے وہ بالکل ایک پائے کے ایک ویژنری پرسن آپ کو ملیں گے. بالکل. میں سر سید صاحب کے بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. جیسا کہ سر نے بتایا, سر سید صاحب نے جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو قائم کری تھی ایم اے کالج, اور آج ہزاروں کروڑ لوگ یونیورسٹی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور جس کی دین بیگ صاحب بھی ہیں, اور میں بھی الحمدللہ تھوڑا بہت یہ ہے کہ میں بھی وہیں سے ہوں, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. تو آج سر اگر میں کہوں کہ ان شارٹ میں اگر آپ جو حالات ہیں مسلمانوں کے, جیسے مودی جی بھی آئے تھے تو مودی جی نے منی انڈیا کہا تھا علی گڑھ کو, اور اس کا ریزن یہی تھا کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کا آل اوور ورلڈ میں ڈنکا بجتا ہے. تو کہیں نہ کہیں, اور سر سید صاحب نے سر جیسا کہ آپ نے ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا تھا, سر سید صاحب نے کہا تھا کہ کسی قوم کو کسی ملک کو ترقی کرنی ہو تو اسے اپنی تعلیمی معیار بڑھانا ہوگا. تو آج جو ہم لوگ یہاں پر ہیں وہ کہیں نہ کہیں سر سید صاحب نے کافی اسٹرگل کرتے ہوئے اپنے سیکریفائس کرے انہوں نے, اور ان کا جو میسیج اور ویژن, ہمارا بھی مقصد چینل کا ہی, آپ میرے ڈاکومنٹری میں جائیں گے, پلے لسٹ میں دیکھیں گے تو سر سید صاحب کے بارے میں کافی میری کوشش ہے کہ جو ان کا میسیج تھا, جو ویژن تھا, جو اسٹرگل تھا, آگے بڑھا. اور آپ کو اگر ہمارا چینل اچھا بھی لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کریے. سر جس طرح سے سر سید صاحب کا آپ نے چیزیں, انہوں نے بہت ساری, ان کا جو ایک ویژن تھا, جو ایک میسیج تھا, تو سر آپ کی اس پہ کیا سوچ ہے سر؟ دیکھیے ایسا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں سر یوتھ کو تو نہیں, ابھی یوتھ تو بعد کی بات ہے, ہم ان سب لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں جو خاص طور پہ چمن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بلبل ہیں, جو وہاں کے ایلمنس یا ایلمنا رہے ہیں, ان کو یہ پیغام کرتے ہیں کہ ہم کوئی دوسرا سلسلہ نہیں بن سکتا, نہیں ہوا, ناممکن ہے آج کی, لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان کا جو ان کی سوچ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ان کی سوچ کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں کہ آج ہم دیکھیں, اگر ان کا پیمانہ کیا, ان کی سب سے پرائمری, انہوں نے پہلے ریلیجیس بچوں کو, مدرسے کے بچوں کو ریلیجیس تعلیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن تعلیم دی. آج بھی ہمارے سینکڑوں مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں, لیکن ان کا کوئی ویژن اور مشن اور اس طرح کی چیزیں نہیں, وہ صرف دین کے تک ہو کے محدود ہو چکے ہیں. دین کا تو تعلیم تو پرائمری ہے ہی, لیکن ہم جو ہے جو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, یا پھر جو یہاں کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جاب کر رہے ہیں, یا پھر ایکس ایمپلائی ہیں, ان سب کی ذمہ داری ہے. میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی, زیادہ نہیں, صرف ایک بچے کی ذمہ داری لے لے, چاہے وہ مدرسے کے بچے ہوں یا جو ان کے گھر پہ میڈ آتی ہے ان سے, یا پھر اپنے گھر کے آس پاس محلے میں کسی ایک بچے کی بھی ذمہ داری لے لے, صرف ایک, اپنی زندگی میں پوری ذمہ داری لے لے اس طرح سے, تو سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں ہم ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے, اور دیکھیے دوسری چیز کیا ہے کہ اب تو بہت آسان ہے کالجز کھولنا, یونیورسٹیز کھولنا, ٹیکنالوجی بہت, انسٹیٹیوٹ کھولنا, کوچنگ سینٹرز کھولنا, اب تو سب کچھ سب چیزیں موجود ہیں. اس دور میں انہوں نے کیسے کام کیا ہوگا, لیکن ہم لوگ کیا مسئلہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ یہ بات میرے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے, اور زیادہ تر خاص لوگوں تک یہ بات زیادہ لاگو ہوتی ہے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں, کام کرتے نہیں ہیں, سب کچھ یہی چیزیں. اور ہمارا یہ جو فیسٹیول سمجھ لیجیے, علیگ فیسٹیول جس کو ہم ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وہ ایک دن کا تہوار نہیں ہے, یہ پورے سال کا 365 ڈیز کے ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. اور اس مشن کو آگے بڑھا کے بھلے ہی ہم اس ایک دن کے اپنے کارنامے جو ہیں دیکھیں, اگلے سال جب 17 اکتوبر 2026 کو پروگرام ہو, چاہے آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے یا پھر اس طرح کے, تو لوگ اپنے کوشش کریں اور اپنے کیس اسٹڈیز بتائیں کہ دیکھیے پچھلے سال کے مقابلے میں نے اتنے بچوں کو تعلیم کا ایک ذریعہ بنا, میں نے اتنے لوگوں کو مشورہ دیا. اور ضروری دیکھیے ایسا بھی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم سب کی مالی خدمات سے ہی مدد کر سکتے ہیں, ہم ان کو اچھے مشورے کے ذریعے سے, پراپر گائیڈنس کے ذریعے سے. کتنے سارے ہمارے یہاں کے جو بلبل علی گڑھ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرس ہیں, لائرس ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ کم سے کم ہم پراپر طریقے سے بچوں کو گائیڈ کر کے بتائیں کہ ہاں اس طرح سے آپ جو ہے, اگر کوئی نیٹ کیسے کوالیفائی کر سکتے ہیں, آپ IIT کیسے کوالیفائی کر سکتے ہیں, آپ لائر کیسے بن سکتے ہیں.
एक तो ये मेरा एक पैगाम है। दूसरा पैगाम ये है कि हम चाहते हैं कि जितनी भी NGOs हैं ना, वो सब लोग हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को प्रोग्राम में इनवाइट करें, और उनको इनवाइट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ देखिए, जब हम इनवाइट करते हैं तो 100, 50, 200 जो भी लोग होंगे उनसे कहें कि भाई आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और आप इतने मकाम पर पहुंचे, तो आप अपनी जर्नी बता देंगे, तो यकीनन वो अपनी जर्नी जब बताएंगे ना तो उसी में कहीं ना कहीं लोग जो सीख सकते हैं, और वो उनसे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा तो होगा। तो फिर हम जो है ना कहीं अपनी तालीम के मामले में हम बिल्कुल बहुत पीछे हैं, दूसरी कौमों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, और तालीम ही हमें आगे बढ़ा सकती है। अच्छी तालीम, प्रॉपर तालीम, और प्रॉपर तालीम के साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने भी देखिए उस दौर में भी ऐसे कोर्सेज लेके आए जो कि डिमांडिंग कोर्सेज थे। तो हमारे पास आज का जो दौर है, मैं आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो डिमांडिंग कोर्सेज हैं, है ना, आजकल टेक्निकल कोर्सेज का दौर है, आजकल जो है AI का दौर है। हम लोग अपनी फील्ड को उसकी तरफ मोल्ड करना पड़ेगा, ताकि 3-4 साल बाद हम जो है खुद सस्टेन हो, हम उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर बने ना। ऐसा नहीं हो कि कोशिश करें कि हम सब लोग अपनी तालीम को सीखने के बाद कहीं ना कहीं हमारी ये सोच हो कि हम जो है एंटरप्रेन्योर बने, ताकि अपने मुल्क में हम हर तरीके का रोल अदा करें, साथ साथ चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, है ना, एयर फोर्सेज हो, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे कौम के लोग वहाँ रिप्रेजेंट करें, जाके अभी भी परसेंटेज बहुत कम है उसकी वजह यह है कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती इस चीज़ की, इसकी लोगों को मालूमात नहीं हो पाती। तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, एक सर सैयद अहमद खान के जो चमन के बुलबुल होने के नाते, कि अगर कोई चीज़ हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है फेसबुक पे तो हम उसको शेयर करें। व्हाट्सएप पे कम से कम व्हाट्सएप पे हमारे पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही है, जॉब की नई जॉब आ रही है, तो उसको तहकीक करके कि हाँ ये उसको हम कहें हमारी कौन सोई हुई है, ये तक नहीं करना चाहती। या यहाँ अगर किसी ने अच्छा आर्टिकल लिखा है या अच्छी चीज शेयर करना सबसे जारिया के तौर पे ही हम कम से कम उसको शेयर कर दें, लोगों तक बात पहुंचाएं, ताकि ये जो कारवां रुके नहीं, थमे नहीं, चलता रहे, बढ़ता रहे, और ता क़यामत तक सर सैयद अहमद खान का नाम लोग लें, इसी तरह से लें और बड़े पैमाने पर लें। ये मेरी ख्वाहिश है मेरे। और ये सर ने बहुत अच्छी बात कही, जैसा कि आप जानते हैं सर सैयद साहब का जो आज जो सर सैयद हम लोग मनाते हैं, डिनर करते हैं और चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो सर बड़ी माजरत के साथ मैं भी कहना चाहता हूँ, जो 30,000 तलबा हैं, 33,000 सॉरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनसे ये पूछा जाए सर सैयद के बारे में, तो मुझे लगता है खाली 20% तलबा ही बता सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक तरह से गाइडेंस कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं दी जाती सर सैयद साहब के बारे में और उनकी नॉलेज के बारे में। तो सर कहीं ना कहीं अगर एक सब्जेक्ट हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सर सैयद साहब का, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बच्चों को भी समझ में आएगा और उनके विजन को वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये मेरा भी मकसद यही है, और इसीलिए मैं पॉडकास्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। जैसे कि सर ने भी बहुत अच्छी बात कही, अगर आपको सर सैयद साहब से लगाव है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप अली हैं, तो ये जो हमारा टॉक शो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सर आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत आपका अच्छा चैनल है, और आपकी जो उम्र है, इतनी छोटी उम्र में आप इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं सही माने में आप सर सैयद अहमद खान के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जैसे लोग। तो इसी तरह से हमें कार्रवाई करना है, हमें अपने दौरे हाजिर, आज ये टेक्नोलॉजी का दौर है, आज ये पॉडकास्ट का दौर है, आज ये टॉक शो का दौर है, तो आप आज AI का दौर है। हम जो मॉडर्न एजुकेशन जो सर सैयद अहमद खान ने जो नींव रखी, मॉडर्न एजुकेशन को आगे तक पूरी दुनिया तक उस सोच को ले गए, तो हमें आज कन्वेंशनल सोच के जरिए से नहीं, आज हमें नॉन कन्वेंशनल सोच के जरिए से लोगों तक अपने बात को आगे पहुंचाना है। तो जो आप काम कर रहे हैं, देखिए नो डाउट अखबार का अपना खुद का एक उनका खुद का एक स्टैंडर्ड है, मैगजीन का खुद और स्टैंडर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं अखबार जो है वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अगर है तो हम देख रहे हैं, तो आप जो कम होते जा रहे हैं ठीक है, लेकिन YouTube तो देख रहे हैं लोग, WhatsApp तो देख रहे हैं, Facebook तो देख रहे हैं, और दूसरे जो मीडिया हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहे हैं, उनके जरिए से अपनी बात तक पहुंच जाए। और यही हमारा मकसद होना चाहिए कि बात हम पहुंचाएं,
اور آپ کے ذریعے سے چینل کے ذریعے سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اردو ختم ہوتی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہر کوئی, کیونکہ یہ اردو کسی خاص مخصوص ریلیجن یا مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے, ہر کوئی مذہب کے لوگ جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں, تو لیکن میں دیکھ پا رہا ہوں کہ خاص طور پہ ہمارے مسلمانوں میں اردو پڑھنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا جو ہے یہ ایک شوق بالکل ختم سا ہوتا جا رہا ہے. تو میں آپ کے ذریعے سے پلیٹ فارم کے ذریعے سے چاہتا ہوں کہ کم سے کم جو ہے ہم اردو زیادہ پڑھیں, اردو اخبارات اپنے گھر پہ لگائیں, میگزین لگائیں, بچوں کو پڑھائیں, خود بھی پڑھیں, تاکہ یہ ہماری مادری زبان ہے. اس مادری زبان کو جب ہم جانیں گے تو ہم صحیح معنی میں اپنی ریلیجیس بکس کو صحیح سے سمجھ پائیں گے. دیکھیے ٹرانسلیشن کی امپورٹنس سر سید احمد خان نے بتا دیا ہے کہ وہ جب سائنس کی اتنی ٹاپ لیول کی جو سائنٹیفک بکس تھی ان کو پتا تھا کہ اس وقت مسلمان انگلش کو اتنا اڈاپٹ نہیں کر رہے, تو اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے اردو زبان میں ہے نا اردو زبان میں کنورٹ کیا. آج بھی ہم اپنی اردو زبان کو اپنی ریلیجیس بکس پر پڑھتے ہیں, ترجمہ قرآن شریف کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں, تو جو ہم اردو میں پڑھیں گے تو ہمیں بہت اچھا تاثیر نظر آئے گی. تو وہی چیز ہے کہ ہمیں اردو کو ختم نہیں ہونے دینا ہے اور ہم اردو کو کے فروغ کے لیے کام کریں. یہ میں اسی جذبے کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے, اور میں چاہتا ہوں ویورز کو کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا عمران منٹیج صاحب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ان کے جو بھی ویڈیوز ہیں اس کو دیکھیں تاکہ ان کی ویورشپ بھی بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سبسکرائبر بھی بڑھیں. دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیے آج کل حوصلہ افزائی کا دور ہے, بلکہ ہمیشہ سے رہا ہے. سر سید احمد خان کو بھی اس دور میں جو لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا کسی طرح سے بھی, مالی طور سے بھی, زمین دے کر بھی, یا موٹیویشن طور پہ بھی, یا مورل سپورٹ دیا تھا نا, اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے عمران منٹوی صاحب جیسے لوگ, ہم جیسے لوگوں کو بھی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, اور حوصلہ افزائی جو ہے جس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اس طریقے سے دیں, اور پھر انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی سر سید احمد خان کے جو پیغام ہے اس کو ہم آگے بڑھانے کا کام کر سکتے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ٹاک شو ہمارا اور ٹاک شو سے الگ تھا, اور اگر آپ بیس آپ کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے. اور دیکھیے میں آپ سے ویورز یہ بھی کہتا ہوں, بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں. تو اس ٹاک شو پہ بھی آپ کمنٹ کریے گا کہ ٹاک شو آپ کو کیسا لگا. اور میرا مقصد یہی ہوتا ہے, جو میں یہاں پہ پرسنالٹیز بلاتا ہوں وہ اپنے میں ایک کریم پرسنالٹی ہوتی ہیں, یہ سمجھیے یونیک پرسنالٹی ہوتی ہیں علی گڑھ کی اور علی گڑھ کے باہر کے بھی. تو ایسی پرسنالٹی کو ہم بلاتے ہیں تاکہ میرا مقصد دیکھیے چینل چلانے کا یہی ہے کہ جو ہمارا آج کل جیسے سر نے کہا کہ یوٹیوب کا دور ہے کہ بچے یوٹیوب زیادہ دیکھتے ہیں, تو اس سے یوٹیوب پہ ہمارا جو ویڈیو میں ہر ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے ایک میسج, ایک ایکسپینسو میسج ہوتا ہے, ایک ایکسپینسو ایکسپیرینس ہوتے ہیں, ایکسپینسو تھاٹس ہوتے ہیں جو یہاں پہ ہم گیسٹ کو بلاتے ہیں جو ایک اسپیشلٹی ہر چیز میں رکھتے ہیں. تو یہی میرا مقصد ہوتا ہے, اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل دیکھیے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے اچھے ٹاک شوز بھی آتے ہیں. تب تک ہم بیگ صاحب سے لیتے ہیں.